الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم صحیح، حسن اور ضعیف حدیث کی تعریف پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیوز سے مطلع ہو سکیں۔ الفصل الرابع فی الصحیح والحسن والضعیف، چوتھی فصل صحیح، حسن اور ضعیف کے بیان میں۔ وَأَصْلُ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ، اصل میں حدیث کی اقسام تین ہیں۔ حدیث کی اقسام اصل میں تین ہیں۔ کیا ہیں؟ صحیح و حسن و ضعیف۔ صحیح، حسن، ضعیف۔ فالصحیح اعلی مرتبۃ والضعیف ادنی مرتبۃ والحسن متوسط۔ فرما رہے ہیں کہ صحیح مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے اور ضعیف مرتبے کے اعتبار سے سب سے ادنیٰ ہے، اور حسن دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی سب سے اوپر ہے صحیح، اس کے بعد حسن، اس کے بعد ضعیف۔ وسائر الاقسام التي ذکرت داخلۃ فی هذه الثلاثۃ، اور وہ تمام اقسام جو ذکر کی گئی ہیں وہ ان تینوں میں داخل ہیں۔ جو بھی اقسام اس سے پہلے ذکر کی گئی ہیں وہ ان تین اقسام یعنی صحیح، حسن اور ضعیف میں داخل ہیں۔ صحیح کی تعریف فرما رہے ہیں الصحیح فالصحیح ما یثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ۔ فرما رہے ہیں کہ صحیح وہ حدیث ہے جو ثابت ہو عادل اور تام الضبط کی نقل سے، عادل اور تام الضبط راوی کے نقل کرنے سے جو حدیث ثابت ہو، غیر معلل، اور وہ حدیث معلل بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو، اسے کہیں گے صحیح۔ لیکن علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ سند کے متصل ہونے کا ذکر نہیں کیا، صحیح کے لیے سند کے متصل ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ بعض محدثین بلکہ اکثر محدثین، جمہور محدثین جب بھی صحیح کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں پہ سند کے متصل ہونے کو ذکر کرتے ہیں، اس میں یہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ صحیح کے لیے سند کا متصل ہونا ضروری ہے، تو جس میں سند متصل نہیں ہوگی وہ صحیح نہیں کہلائے گی۔ اب دیکھیں صحیح لذاتہ ہی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف فرما رہے ہیں۔ فالصحیح لذاتہ فإن كان هذه الصفات على جهة الكمال والتمام فهو صحیح لذاتہ۔ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ صفات، جو صفات مذکور ہوئیں، اگر یہ مکمل طور پر پائی جائیں، پوری طور پر پائی جائیں تو وہ صحیح لذاتہ ہی ہے۔ صحیح لغیرہ کسے کہتے ہیں؟ الصحیح لغیرہ وإن كان فيه نوع قصور ووجد ما جبر ذلك القصور من کثرت الطرق فهو الصحیح لغیرہ۔ فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کمی پائی جائے، کسی قسم کی کمی پائی جائے، اور وہ چیز پائی جائے جس کے ذریعے سے اس کمی کو دور کر دی جائے، یعنی تعدد طرق کا کثرت سے، تعدد سے مذکور ہونا، کثرت سے مذکور ہونا، کثرت سے حدیث کا مذکور ہونا، اور فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں کسی قسم کی کمی پائی جائے اور تعدد طرق کے ذریعے سے اس کمی کو دور کر دی جائے تو وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث صحیح لغیرہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن نشیں رکھیں، یہاں پہ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس میں کوئی قسم کی کمی پائی جائے، کسی قسم کی کمی پائی جائے تو وہ کیا ہوگی؟
صحیح لغیرہ، اور خود آگے فرما رہے ہیں یہاں پہ کمی سے مراد کیا ہے؟ کسی قسم کی کمی سے مراد اس کے ضبط میں کمی ہو، یعنی اگر اس کے ضبط میں عادل راوی کے ضبط میں کمی ہو تو اس وقت تعدد طرق کی وجہ سے اس کمی کو دور کی جائے گی اور اس حدیث کو کہا جائے گا کہ یہ صحیح لغیرہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور صفت میں کمی پائی جائے تو اس وقت اسے صحیح لغیرہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر اس کے علاوہ کسی اور صفت میں کمی پائی جائے تو اس وقت وہ صحیح نہیں ہوگی، وہ حدیث صحیح نہیں کہلائے گی۔ دیکھیں آگے دیکھیں، والصحیح لغیرہ وإن كان فيه نوع قصور ووجد ما يجبر ذلك القصور من کثرت الطرق فهو الصحیح لغیرہ۔ فرما رہے ہیں اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہو اور اس چیز کو پا لیا جائے جو اس کمی کو دور کر دے، یعنی کثرت طرق، تو وہ صحیح لغیرہ ہے۔ حسن لذاتہ کی تعریف کر رہے ہیں، الحسن لذاتہ وإن كان لم یوجد فهو حسن لذاتہ۔ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چیز نہ پائی جائے، یعنی کثرت طرق نہ پائی جائے جس کے ذریعے سے کمی کو دور کیا جائے، تو وہ حسن لذاتہ ہے۔ والضعیف وما فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كلا او بعدا فهو الضعیف۔ فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں صحیح میں جو شرائط معتبر ہیں، یا تو وہ تمام شرائط نہ پائی جائیں یا بعض نہ پائی جائیں، کلی طور پر یا بعض طور پر وہ شرائط مفقود ہوں، نہ پائے جائیں، تو اسے کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے۔ حسن لغیرہ کسے کہتے ہیں؟ آئے فرما رہے ہیں، الحسن لغیرہ والضعیف ان تعدد طرقہ وانجبر ضعفہ یسمى حسنا لغیرہ۔ فرما رہے ہیں کہ ضعیف کے اگر طرق متعدد ہو جائیں، ضعیف اگر متعدد طرق سے مروی ہو اور وہ طرق جو ہیں اس کی بھرپائی کر لیں تو اس کا نام رکھیں گے حسن لغیرہ۔ والنقصان المعتبر فی الحسن۔ فرما رہے ہیں کہ حسن میں کون سا نقصان معتبر ہے، کس چیز میں کمی کا ہونا معتبر ہے۔ وظاہر کلامہم انہ یجوز ان یکون جمیع الصفات المذکورۃ فی الصحیح ناقصۃ فی الحسن، اور ان کے کلام سے یہی ظاہر ہے کہ جو صحیح میں ذکر کی گئی ہیں صفاتیں، ان تمام صفات جو صحیح میں تمام صفاتیں ذکر کی گئی ہیں وہ تمام صفاتیں حسن میں ناقص ہوتی ہیں۔ ان کے کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحیح میں جو صفاتیں ذکر کی گئی ہیں وہ تمام صفاتیں حسن میں ناقص ہوتی ہیں، لیکن التحقیق ان النقصان الذي اعتبر فی الحسن انما هو بخفت الضبط وباقی الصفات بحالها۔ فرما رہے ہیں اور تحقیق یہ ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ وہ نقصان جس کا اعتبار کیا گیا ہے حسن میں جس نقصان کا اعتبار کیا گیا ہے وہ نقصان کیا ہے؟ وہ نقصان ضبط میں کمی کا ہونا ہے، خفت ضبط ہے، اور باقی صفات وہ اپنی حالت میں ہونا چاہیے، یعنی حسن ہونے کے لیے باقی صفات کا اپنی حالت میں ہونا چاہیے۔ اگر صرف ضبط میں کمی ہے تو اسے حسن کہیں گے۔ یاد رکھیں کہ شروع میں جو صحیح کی تعریف میں 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، صحیح کی تعریف کے لیے 5 شرط ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کہ راوی عادل ہو۔ نمبر 2 راوی تام الضبط ہو۔ نمبر 3 وہ حدیث کی سند متصل ہو۔ نمبر 4 وہ حدیث معلل نہ ہو۔ نمبر 5 شاذ نہ ہو۔ علامہ محدثین اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عادل کی قید لگا کے کہ اس کا راوی عادل ہو، کاذب اور فاسق کی روایت کو نکال دیے صحیح کی تعریف سے، یعنی جسے کاذب روایت کرے گا یا فاسق روایت کرے گا اس کی روایت کو صحیح نہیں کہیں گے۔ اسی طرح تام الضبط کی قید سے نکال دیے جو جس سے فرط غلط واقع ہو، اور کثرت غلط جس سے واقع ہوتی ہو، جس سے جو بہت زیادہ غافل ہو اور جس سے بہت زیادہ غلطی واقع ہوتی ہو، اس کی حدیث کو بھی انہوں نے صحیح کی تعریف سے نکال دیا تام الضبط کی قید کے ذریعے۔ اور سند متصل ہونے کی قید کے ذریعے کیا؟ جو حدیث متصل نہ ہو، جس کی سند متصل نہ ہو، جیسے منقطع یا معضل وغیرہ،
ان سب کو صحیح کی تعریف سے نکال دیے، اور معلل نہ ہو اس قید کے ذریعے سے جو معلل ہو اسے نکال دیے، اور شاذ نہ ہو اس قید کے ذریعے سے شاذ کو نکال دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔